بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رات جس میں قرآن کو واپس آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے، نہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی کوئی آیت بچے گی اور نہ قرآن نسخوں میں باقی رہ جائے گا۔ یہ رات کب آئے گی اور کون سے لوگوں کے دلوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ تفصیلات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو سابقہ آسمانی کتابوں کا ہوا، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انہی لوگوں کو سونپی تھی جن کی طرف اللہ نے وہ کتابیں اتاری تھی۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے والا عظیم ہے، اس کو یاد کرنے والا عظیم ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص کتنا عظیم ہے، اس کا اندازہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے لگا لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے، کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے، کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ ایک رات آئے گی جس رات یہ قرآن انسان کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے، جلدی جلدی آ کر قرآن کھولیں گے لیکن نسخے میں قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ یہ رات کن لوگوں پر آئے گی؟ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا، عنقریب پھر اجنبی بن جائے گا۔ لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری و مبارکباد ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اسلام جب آیا تو اس کے ماننے والوں کی زندگی جس اجنبیت کے عالم میں گزر رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اپنے لیے حقارت سمجھتے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ ٹھیک اسی اجنبیت کے عالم میں اسلام کے آخری دور میں اس کے پیروکار ہوں گے، لیکن خوشخبری اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس اجنبی حالت میں اسلام کو گلے سے لگایا اور جو اس کے آخری دور میں اسے گلے سے لگائیں گے اور دشمنوں کی تکالیف برداشت کر کے جان و مال سے اس کی خدمت و اشاعت کرتے رہیں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اجنبی بن جائے گا، اس کو لوگ نہیں پہچانیں گے۔ وہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ کو نہیں پہچانتے ہوں گے، حتیٰ کہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے بوڑھے آباء و اجداد سے سنا کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن کا اٹھایا جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم اٹھ جائے گا اور جہلیت پھیل جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام پرانا ہو جائے گا، یہاں تک کہ کسی کو بھی روزہ، نماز، قربانی اور صدقہ وغیرہ کے متعلق کسی قسم کا علم نہ رہے گا، اور اللہ کی کتاب ایک ہی رات میں ایسے غائب ہو جائے گی کہ زمین میں اس کی ایک بھی آیت باقی نہ رہے گی، اور انسانوں کے کچھ قبائل ایسے رہ جائیں گے کہ ان میں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ پڑھتے سنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے شاگرد سہل نے عرض کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے انہیں کیا فائدہ ہوگا جب انہیں نماز کا علم ہے، نہ روزے کا، نہ قربانی کا اور نہ صدقے کا۔
کوئی علم نہیں۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا، حذیفہ منہ پھیرتے رہے۔ تیسری مرتبہ میں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے صالح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں دوزخ سے نجات دلائے گا۔ 3 بار یہی فرمایا۔ اس طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ قرآن تم لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال لیا جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ کیسے ہوگا جب کہ ہم نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک رات کو وہ اٹھا لیا جائے گا، پھر کسی بندے کے دل اور کسی مصحف میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، اگر ہم چاہیں گے تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سلب کر لیں، پھر اس کو واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے دریافت کیا، ان مصاحف کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن جو انسانوں کو سینوں میں ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگوں کو قرآن کا علم ہوگا لیکن اگلے دن انہیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بھول چکے ہوں گے اور زمانہ جاہلیت کی باتوں اور اشعار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں پر دنیا کی 3 راتوں کے برابر ایک رات آئے گی، جب یہ رات ہوگی تو نفل پڑھنے والے اسے پہچان لیں گے، تو ان میں سے ایک شخص سو کر اٹھے گا اور پھر نفل میں تلاوت کر کے سو جائے گا، پھر دوبارہ اٹھے گا، پھر پڑھ کر سو جائے گا۔ اسی دوران لوگ چیخو پکار کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک انہیں سورج مغرب سے طلوع ہوتا نظر آئے گا، حتیٰ کہ آسمان کے درمیان تک آ جائے گا، پھر دوبارہ لوٹے گا اور پھر مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس وقت کسی کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ اس نشانیوں کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قیامت کے فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔